أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. ونصدق ونقر أن سيدنا ومتبوعنا وإمامنا ومهدينا ومولانا السيد محمد المهدي الموعود خليفة الله قد جاء ومضى. ونسلم على آلهما وأصحابهما أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب نزل على رسوله إلى آخره. صدق اللہ العظیم. عزیزان محترم، پس پردہ سماعت کرنے والی معزز خواتین، ہمیں بحیثیت انسان سب سے اہم ترین بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات میں انسان کو اشرف کیوں بنایا، ساری مخلوقات میں انسان کو ہی اللہ تعالیٰ نے کیوں برتریت عطا کی ہے. بلکہ قرآنی آیات کے مفہوم کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں، ان ساری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے اس برتر اور اشرف مخلوق کی خدمت اور راحت میں لگا دیا ہے. تو اتنا مرتبہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ عطا کیا ہے، یہ کیوں کیا ہے، اس بات کو ہمیں جاننا اور پہچاننا ہے. اگر انسان اس بات کو جانتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ زندگی کا مقصد وہ پانے کی طرف رواں دواں ہوگا. اور اگر اس مقصد کو انسان فراموش کر دے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کیوں بنایا، کیوں پیدا کیا اور ساری مخلوقات میں اشرف اور اعلیٰ کیوں بنایا، تو جس طرح ماضی کے اوراق بتاتے ہیں، ساری انسانیت میں انسانیت کی اکثریت یہی بات کو، یہی احساس کو فراموش کر دینے کی وجہ سے نیست و نابود ہوئی، ہلاک ہوئی، برباد ہوئی کہ اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے. اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق میں اشرف اور اعلیٰ بنایا. اس کے بعد انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، اسلام کی دولت سے مالا مال کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی توفیق سے، ہماری محنت نہیں بلکہ ہمارے اجداد کی محنتوں، مشقتوں اور ان کی ہجرتوں کے طفیل میں، ان کے فخر و فاخر کی طفیل میں، ان کے سچے اس جذبے کے طفیل میں کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا،
اس احساس کی بدولت ہمیں یہ ایمان ملا جو نور علی نور، نور پر نور ہو گیا۔ اسلام کی بھی دولت ملی اور اس کے بعد مہدویت کی بھی دولت۔ 550 برس کے بعد ہمیں جس طرح احساس ہونا چاہیے ویسا اس یہ نہیں ہو سکتا کہ وقفہ بہت طویل ہے، 550 برس کا، بہت زیادہ جنریشن گیپ آیا ہے، لیکن پھر بھی ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس احساس کو بیدار رکھیں کہ یہ جو بے مانگی انمول دولت ملی ہے یہ کس کے طفیل میں ملی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جس آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب فرما رہے ہیں، سارے انسانوں کو نہیں، بلکہ انسانوں میں جو سب سے اشرف طبقہ ہے وہ ہے ایمان والے۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آمینو، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے نازل کی گئی۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کفر کرے، اس کے ملائکہ کے ساتھ کفر کرے، اس کے انبیاء کے ساتھ کفر کرے، اس کی نازل کی ہوئی کتابوں کے ساتھ کفر کرے، تو فقط ضل ضلالا بعیدا، بے شک تحقیق کے ایسا شخص بہت دور کی گمراہی میں پڑ گیا۔ اس ایک آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ سکے کے دونوں رخ بتاتے ہوئے ایمان کی اہمیت، فضیلت کو بھی اجاگر کیے ہیں اور دوسری طرف کفر کی نحوست، کفر کی ضلالت کو بھی بتا دیے ہیں۔ اگرچہ کہ اسلام لا لینے کے بعد ماقبل کی شریعتوں، پہلے کی شریعتوں پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن ان پر ایمان ضروری ہے۔ ایمان دین کی ضروریات میں سے ہے۔ سابقہ انبیاء کی پیروی ضروری نہیں ہے، لیکن ان پر ایمان ضروریات دین میں سے ہے۔ اور ویسے ہی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو یعنی ملائکہ کی پیروی کرنا نہیں ہے، لیکن ملائکہ پر ایمان ضروری ہے۔ ملائکہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں تو وہ جہنمی ہو جاتا ہے۔ سابقہ انبیاء جن کی تعداد کا صحیح علم اللہ تعالیٰ کو ہے، ان میں سے کسی ایک کو بھی نہ مانتے ہیں تو انسان دائرہ اسلام سے چلا جاتا ہے، آخرت کے دن کو ماننا ہے۔ اور اگر یہ ساری چیزوں کو نہیں مان رہا ہے تو وہ قرآن کی اصطلاح میں وَمَن يَكْفُرْ، جو کوئی XYZ، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے، کسی بھی زمانے کا ہو، کسی بھی خاندان کا ہو، کسی بھی نسل کا ہو، وہ کفر کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ کفر کے معنی اور ایمان کے معنی مختصراً عرض کرتے ہوئے میں اپنی بات کو آگے لیتا چلوں۔ پہلے ایمان، ایمان امن سے بنا ہے۔ امن، ایمان کے معنی ہے جس ہستی پر ایمان لا رہے ہیں اس ہستی کے احکامات پر صدق دلی سے عمل کرتے ہوئے انہیں امن دلانا، اور ان کے احکامات پر اس طرح سے عمل کرنا کہ ان کی ذات پر بھی ایمان ہو اور ان کی بات پر بھی ایمان۔ تو یہ ایمان ہوا۔ ذات کو مان لیے، بات کو نہ مانے تو ایمان نہیں۔ ایمان کا مطلب یہ ہوا کہ جس ذات پر ایمان لا رہے ہیں ان کے احکامات کو اس طرح سے قبول کرنا، اس طرح سے اس کی تصدیق کرنا کہ کسی بھی طرح سے ان کے کسی بات کا انکار نہ ہو۔ اور ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایمان التصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کا مطلب یہ ہے کہ خاتم النبیین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دے کر بھیجے گئے ہیں ان ساری باتوں کو سچ ماننا، یہ ایمان ہے۔ چاہے وہ بات نماز کی ہو، زکوٰۃ کی ہو، یا کوئی اور ہو، یا قیامت تک قائم ہونے والی کسی بھی خبر کے تعلق سے ہو، ان ساری باتوں کی تصدیق کرنا۔ اور ایمان کی ضد ہے کفر۔
کفر کے معنی ہے کسی چیز کو پورے طور پر ڈھانپ دینا، کسی شے کو کسی چیز سے مکمل طور پر ڈھانپ دینے کا نام کفر ہے۔ تو یعنی حق کو باطل آرزوؤں، باطل عقائد، من گھڑت عقائد سے پورے طور پر ڈھانپ دینے کا نام کفر ہے۔ تو ایمان اور کفر ایک جگہ نہیں رہ سکتے۔ آج اس مقدس مجلس میں جو بطور خاص شوال المکرم کی مناسبت سے ایمان کا مخزن حضرت مہدی موعود برحق علیہ الصلوۃ والتسلیم جب ہجرت کرتے کرتے پیراں پٹن کی طرف، شہر پیراں پٹن کی طرف گئے، اور پیراں پٹن کے شہر کی مساجد کے صرف مینار نظر آئے تھے، عمارتیں دور سے نظر آ رہی تھی، تو امامنا مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد سوال فرمائے کہ یہ کون سا شہر ہے؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ یہ پیراں پٹن ہے۔ تو مہدی موعود برحق علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت پاک کو اگر ہم ایمان کے ساتھ، عشق کے ساتھ پڑھتے اور سنتے ہیں تو خدا کی قسم ایک ایک واقعے میں ہزاروں معجزات ملیں گے، ایک ایک واقعے میں، ایک ایک بات میں آپ کو ہزاروں صداقتیں ملیں گی۔ ایک سچے خلیفۃ اللہ کی یہ نشانی ہے کہ اس دنیا کے ساتھ ساتھ تحت الثری میں 7ویں زمین کے نیچے کیا ہے وہ پورے طور پر بیان کرے، 7ویں آسمان میں کیا ہے وہ پورے طور پر بیان کرے، غیب کے پردوں، ہزاروں پردوں کے پیچھے کیا ہے وہ بتائے، قیامت کے بعد وقوع پذیر ہونے والی باتوں کو بتائے، موجود کو بتائے، غائب کو بتائے۔ تو خلیفۃ اللہ، سچا خلیفۃ اللہ ہونے کا ثبوت امامنا مہدی علیہ السلام یہاں بھی دے رہے ہیں۔ آپ صرف شہر پٹن کو دیکھ کر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ایمان کا معدن ہے، یہاں سے عشق کی بو آ رہی ہے۔ تو مہدی موعود برحق علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وہاں جانے سے پہلے مہدی علیہ السلام کے جس سچے عاشق کے تعلق سے، ان کے وطن کے تعلق سے مہدی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ ایمان کا مخزن خزانہ ہے۔ وہاں پر بندگی میں سیدنا شاہ خلم صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے ہیں۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ ایک سچا عاشق، میرا ایک سچا محب، چاہنے والا یہاں پر ہے۔ تو خلیفۃ اللہ کو بتا دیا کہ اس ایک عاشق کی وجہ سے پورا پیراں پٹن معدن بن گیا ہے، خزانہ بن گیا ہے عشق کا، ایمان کی بو آ رہی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو مہدی موعود برحق علیہ الصلوۃ والتسلیم جب دیکھتے ہیں وہاں پر پیراں پٹن تو یہ فرما رہے ہیں عشق کی بو آ رہی ہے۔ اور اس سے قبل سیرت کے کتابوں میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ بندگی میں شاہ خلم صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ بچپن سے بلکہ بہت ہی لڑکپن سے عشق الہی بہت زیادہ تھا۔ صرف 6 اور 7 برس کی عمر بچوں کی کھیلنے کودنے کی ہوتی ہے۔ اس معصوم عمر میں لوگوں نے ان کے والد بزرگوار میاں سے موسیٰ کے جاگیر کے پیپرات لا کر دیے۔ تو بندگی میں شاہ خلم صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق الہی پر قربان جائے، آپ نے اس کم سنی میں، معصوم عمر میں، جو بظاہر دنیاوی اعتبار سے بچہ اچھے برے کی تمیز بھی پیدا نہیں ہوتی، میچورٹی کیا آئے گی، لیکن جو ازلی ایمان والے ہوتے ہیں، اللہ کے رسول کے خلیفے اور اصحاب کرام ہی ازلی ایمان والے ہوتے ہیں، ویسے ہی اللہ کے خلیفے اور اصحاب کرام ہی ازلی ایمان والے ہوتے ہیں۔ وہ ازلی ایمان والے ایسے ہوتے ہیں جو بچپن ہی سے ان سے اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں سرزد کراتا ہے، ایسی چیزیں ان سے ظاہر کرواتا ہے، دنیا اور دنیا والوں کی عقلیں دنگ رہ جائیں۔ تو بندگی میں شاہ خلم صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 6 یا 7 برس کی عمر میں والد بزرگوار کے جاگیر کے پیپر لا کر بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے والد بزرگوار کی جاگیر کے پیپر ہے، قبول کیجئے۔
تو اس وقت آپ کا جواب 6 اور 7 برس کے بچے کا جواب، ایمان کی معراج کا جواب دیکھیے. آپ فرماتے ہیں کہ ہم نوکری چاکری دنیا والوں کی نہیں کریں گے، ہم نوکری چاکری اپنے صاحب کی کریں گے. سبحان اللہ. تو اس اعتبار سے مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ طالب کے پاس بھیجا رہا ہے. اور اس سے قبل بندگی میں شیخ الملک صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے ماموں محترم ملک بخن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 یا 4 جگہ اس وقت کے نامی گرامی چوٹی کے مشائخین کے پاس، مرشدین کے پاس خانخواہوں میں لے گئے. پٹن سے احمد آباد آج بھی اگر دیکھتے ہیں تو قریب 250-300 کلومیٹر سے زیادہ ہے. شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں بھی لے گئے، جو اس وقت بہت بڑے ولی اللہ شمار کیے جا رہے ہیں. تو بندگی میں آپ کو وہاں لے جایا گیا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ طالب کے پاس خلیفۃ اللہ کو لے جا رہا ہے. تو مہدی علیہ السلام جانے سے پہلے ہی مقام کی اہمیت کو بیان کر رہے ہیں. میں یہ بتانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. تو میں نے آپ کے سامنے جو آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر. تو آج کے دور میں بندگی میں شیخ الملک صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ ہے، اور آپ کی حیات پاک کے گوشوں کو سننا اور سنانا یقیناً ہمارے ایمان کو جلا بخشنے والا ہوگا، اجاگر کرنے والا ہوگا، نکھارنے والا ہوگا، سنوارنے والا ہوگا. اب آپ دیکھ لیجئے، جب انسان سیل فون استعمال کر رہا ہے، اس میں سب ساری چیزیں ڈیٹیل آ جاتے ہیں. ٹاک ٹائم کتنا ہے، اسٹینڈ بائی کتنا ہے، ویڈیو کتنا دیکھا جاتا ہے، وائس کالنگ کتنی کی جا سکتی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. اس میں بتانے کے باوجود انسان کتنی دیر تک استعمال کر سکتا ہے، جتنا ٹائم ہے، بیٹری بیک اپ جتنا ہے اتنا استعمال کرے گا. اس کے بعد تو اسے ریچارج کرنا پڑے گا، پھر سے لگانا پڑے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دن بھر میں 5 نمازیں مومنوں پر فرض کیے ہیں، 5 وقت اذان ہو رہی ہے. بتائیے کہ جس گھر میں ہم آنکھ کھول رہے ہیں اس گھر میں پھر کیا یہ بتایا جائے، پھر کیا اس بات کا اقرار کیا جائے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے رسول اس کے بندے ہیں؟ نہیں، بے حد ضروری ہے، بے حد ضروری ہے. ہمیشہ چارجر نہیں ہے، سفر پر جا رہے ہیں تو سیل فون بھی لیتے ہیں، چارجر بھی لیتے ہیں. یہ دنیا مسافر خانہ ہے، یہ دنیا مسافر خانہ، یہاں سے جانا ہے ہمیں آخرت. اب ایسی صورت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیٹری میں کتنا ہے، سگنل کون سا ہے، کون سا نیٹ ورک اچھا ہے، کام کون سا کر رہا ہے. قسمت پر ناز کیجئے، فخر کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بے مانگے وہ دولت دی ہے، بے مانگے ہمیں بہترین نیٹ ورک والے ایجنسی میں، وہاں کے نیٹ ورک میں ہمیں پیدا کر دیا ہے. ہم نے مانگا نہیں، مشقت نہیں جھیلی. جھیلے کون؟ گھر کو کون نچھاور کیا؟ اولاد کو کون قربان کیا؟ کس نے قربان کیا؟ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ صرف چارج کرتے جائیں، اپنے سیل فون کو ایکٹیویٹ رکھنے کے لیے چارج کرتے جائیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، بے ایمانوں نہیں، کافروں نہیں، اے انسانوں نہیں، اے جنات نہیں، بلکہ اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہیں، ایمان لاؤ. رینیول کرتے رہو، ٹٹولتے رہو، ریچارج کرتے رہو. اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان. تو بندگی میں شیخ الملک صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک ہمارے لیے یہ سمجھ لیجئے کہ چارجر ہے. چارجر کے بغیر سیل فون کچھ بھی کام نہیں آتا. مہدویت اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ بندگی میں شیخ الملک صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک کو سننے نہ پائے اور اس پر عشقیانہ طور پر عمل کرنے کی سعادت حاصل نہ کرے. اب انسان خوش فہمی میں رہتا ہے کہ ہم 14 پشتوں کے مہدوی، ہمارے اجداد. تو میں تو یہی عرض کروں گا کہ یہ
اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ نے بے مانگے ہمیں یہ دولت دی ہے. کہیں بھی پیدا ہو سکتے تھے, کسی بھی گھرانے میں, کسی بھی نسل میں, کسی بھی قبیلے میں, کسی بھی فرقے میں, لیکن اللہ تعالیٰ نے مہدویوں کو بتا دیا فرقے سے, بچا دیا فرقے سے. کیوں؟ فرقے بہرحال جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم. اے ایمان والو, جب تم اپنے دین سے پلٹ جاؤ گے, مرتد ہو جاؤ گے, منحرف ہو جاؤ گے, تو اللہ ایک قوم کو لائے گا, یا اللہ ایک قوم کے ساتھ آئے گا. یحبہم ویحبونہ. اور قوم کی پہلی نشانی, پہلی علامت, پہلی آئی ڈی کیا ہے؟ اللہ اس قوم والوں سے, ان گروہ کے افراد سے محبت کر رہا ہے, اور وہ افراد اللہ سے محبت کر رہا ہے. تو قوم ہے, خامہ یقوم قوم, اسٹینڈ والے, ٹھہرنے والے, ثابت قدمی سے رہنے والے, فرقہ نہیں, تفرقے والے نہیں, ڈیوائیڈر نہیں, تقسیم ہونے والے نہیں, بلکہ ہم مضبوطی سے قائم رہنے والے. تو بندگی میں شیخ المیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مخصوصہ اتنی عظیم شہادت ہے. اس شہادت مخصوصہ کے لیے واقعی اگر سننے اور سنانے کے لیے عشق کی معمولی چنگاری بھی اگر کسی کے پاس ہے تو یقین جانیے شوال المکرم کا یہ پورا مہینہ بھی ناکافی ہوگا. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پریکٹیکل ہم نے برسوں قبل, جس میں سے حاضرین میں سے 2-3 اشخاص ان 13 روزہ اجتماعات میں شریک ہوئے ہیں جہاں پر یہ گناہگار بندگی میں شیخ المیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک حیات طیبہ کو 2 شوال المکرم سے 14 شوال المکرم تک 13 روزہ اجتماعات کے عنوان سے مخاطب کرتے تھے, سناتے تھے. تو مسجد موسیٰ اول تنگ دامنی کا شکوہ کرتی تھی. گھر میں خواتین بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتے تو ٹھہرتے تھے, اور اس وقت عملی طور پر یہ دیکھا گیا ہے قریب 1.5 اور 2 گھنٹے کے تخاطب کے بعد جب ایک پوائنٹ پر لا کر روکا جاتا تو سب بے چین ہو جاتے کہ کیوں ڈسکنٹینیو کر دیا گیا, آگے کنٹینیوشن میں کیا ہے. یہ بندگی میں شیخ المیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کا ایک بہت خوشگوار پہلو ہے. اسی وجہ سے میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم عشق کے ساتھ, عشق اور محبت کے ساتھ بندگی میں شیخ المیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک کو سننے اور سنانے کا اہتمام کریں گے تو یہ شوال المکرم کا مہینہ بھی ناکافی ہے. تو یہ برسوں کے بعد, صدیوں کے بعد آج ہم اس عظیم شہادت مخصوصہ جس کی دنیا میں کوئی نظیر نہیں ملتی, کوئی مثال نہیں ملتی, کسی نبی اللہ نے, کسی خلیفۃ اللہ نے اپنے نبوت اور اپنی خلافت کی صداقت کے لیے اپنے کسی صحابی, کسی حواری, کسی خلیفے کو ذمہ دار بدل قرار دیا ہو کہ میری نبوت, میری خلافت کی صداقت اس صورت میں مکمل ہوگی جبکہ میرا حواری, میرا صحابی, میرا خلیفہ میرے بدل میں شہادت پائے. لیکن اب چونکہ خلافت کا سلسلہ بھی ختم, نبوت کا جس طرح ہوا خلافت کا سلسلہ بھی ختم ہونے والا تھا, مہدی آخر الزمان کی ذات اقدس پر, اس لیے مہدی موعود برحق علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی حیات پاک میں بے شمار, جیسا کہ میں ہر وقت اس بات کی سعادت حاصل کرتا ہوں کہ مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ایک بات میں ہزاروں چیزیں ہیں, ایک واقعے میں ضروری یہ ہے کہ ہم عشق کی اینک پہنے, محبت کی اینک پہنے تو سب سمجھ میں آ جائے گا. اس انسان کو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا جس کو ریڈنگ گلاس لازم ہو گئی. وہ اگر یوں ہی سادہ آنکھ سے کچھ پڑھنے کی کوشش کرے تو دھندلا کچھ بھی نہیں دکھے گا, خالی لکیریں دکھے گی, وہ گمراہ ہو جائے گا. یہ کیا لکیریں ہیں, لیکن جب ریڈنگ گلاس لگا لے گا تو ساری چیزیں سب کلیئر, میٹر کلیئر دکھے گا, پڑھ کے لطف حاصل کرے گا کہ واہ کیا میٹر ہے, کیا بات لکھی گئی ہے, کیا بات بیان ہو رہی ہے.
تو ویسے ہی مہدی علیہ السلام کی حیات پاک اور آپ کی سیرت طیبہ پر غور کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، سننے کے لیے عشق کی ضرورت ہے۔ اور ہمیں سب سے پہلے یہ بات احساس، دیکھیے اللہ تعالیٰ کے عذابوں میں لوگ سمجھتے ہیں کہ زلزلے بڑے عذاب ہیں، یا انسان کو ڈیمیج کر دینا، یا دوزخ کا عذاب۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے دارالعمل کی حیثیت سے بنائی، مسافر خانہ، ٹٹ فار ٹیٹ، کما تدین تدان، یہاں جیسا کریں گے ویسا پائیں گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ یہاں انسان جیسا کرے گا، جو عمل کرے گا، اسی لیے ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث شریف مروی ہے، حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی بھی نیکی کو، خیر کو، چھوٹی سے چھوٹی نیکی اور خیر کو حقیر، کمتر مت جانو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جزا اور بدلہ مقرر کر رکھا ہے۔ اور کسی بھی شر، گناہ، چھوٹے سے چھوٹے برائی کو حقیر مت جانو، اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا مقرر کر رکھی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ دنیا دارالعمل اور دارالجزا آخرت، یہاں صرف عمل، وہاں صرف جزا، وہاں پر عمل نہیں ہوگا، یہاں جزا نہیں۔ تو اس اعتبار سے انسان کو یہ دیکھنا ہے کہ عذابوں میں، اللہ کے عذابوں میں کون سا عذاب بڑا ہے۔ تو محققین بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے عذابوں میں جو غیر محسوس ہے، سب سے بڑا عذاب احساس کا نہ ہونا، سینس کا نہ ہونا۔ اللہ نے سینس کی دولت چھین لی، احساس کی دولت چھین لی تو انسان گمراہ ہوگا، دنیا کی مستیوں میں پڑ جائے گا، دعوت حق دینے والے کی مخالفت کرے گا، حق کو ٹھکرائے گا، باطل کی پیروی کرے گا، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھے گا۔ اگر احساس ہوگا، احساس بیدار ہوگا، احساس کی دولت اگر اسے ملی ہوگی، تو پھر وہ دیکھے گا کہ یہ دنیا تو مسافر خانہ ہے، آئے ہیں تو اس بات کی گارنٹی ہے جانا ہے، بہرحال جانا ہے، تو جانا ہے تو کہاں جانا ہے، اس اعتبار سے انسان پھر جہاں جانا ہے وہاں کی تیاری کرے گا۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی وہ دولت عطا کر دی ہے، وہ نعمت عطا کر دی ہے، جس کے تعلق سے آج دنیا کے بعض علماء تھوڑا سا احساس پیدا ہونے پر فکر مند ہیں، فکر میں مبتلا ہے کہ قیامت سر پر کھڑی ہے، قیامت کی بہت بڑی بڑی نشانیاں رونما ہو چکی ہیں، ظاہر ہو چکی ہیں، اب ایسی صورت میں مہدی کا آنا ضروری ہے۔ ان کے اپنے باطل عقائد کے حساب سے، ان کے اپنے آبائی نظریات کے حساب سے پریشان ہیں، لیکن پریشانی کا سلوشن یہ دیکھ رہے ہیں، حل یہ دیکھ رہے ہیں کہ مہدی کا آنا ضروری ہے۔ لیکن آپ کو اور ہم کو احساس پیدا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دولت عطا کی، بے مانگے۔ شہدائے بدر ولایت میں 40، ایک روایت کے حساب سے، دوسری روایت کے حساب سے 41، تیسری روایت کے حساب سے 42 ہے، وہ 40، 41، 42 جنہیں گنجے شہداء کہتے ہیں، کبڈی کی بحریان کے دن جن حضرات کرام کی بحریان ہوتی ہے، جن کا فیض لیتے ہیں، نام ریزہ لیتے ہیں، ان میں سے بہت سارے حضرات کا پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کون سی نسل سے تعلق رکھنے والے تھے، کون سے وطن سے تعلق رکھنے والے تھے، ایران کے تھے، توران کے تھے، سمرقند کے تھے، بخارا کے تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ان حضرات کرام نے جو قربانی دی ہے، ان کا فیض لے رہے ہیں، ان کے طفیل میں، ان کی قربانی کے نتیجے میں آج ہمیں یہ دولت ملی۔ قربانی ان کی، ایڈوانٹیج ہم اٹھا رہے ہیں، فائدہ ہم اٹھا رہے ہیں۔ تو اس کا ضروری یہ ہے کہ بھئی آج دنیاوی اعتبار سے سوچ لیجیے، 15 اگست ابھی حال میں گیا، 15 اگست ابھی حال میں گیا، پورے ہندوستان میں اور جہاں ہندوستانی رہتے ہیں دنیا بھر میں جھنڈا چڑھاتے ہیں۔ کس لیے؟ جشن آزادی، غلامی کا طوف تھا، آزادی ملی، آزادی دلانے والوں کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں۔ ایک ہندوستان
اللہ کی اتنی بڑی کائنات میں ایک چھوٹا سا سیارہ ارتھ زمین، اس چھوٹے سے سیارے میں ایشیا میں ہندوستان، اس معمولی سے ہندوستان کی آزادی پر جشن منا رہے ہیں، تو ایمان کی یہ دولت جو ہمیں ملی ہے، قیامت تک ہماری نسلوں کے ایمان کے لیے ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا رہے ہیں اور جنت دلانے والے ہیں، اور جنت سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے اجداد نے جنت بنانے والے کو دیکھا ہے، اس سے بڑی دولت کیا چاہیے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنی بڑی آزادی پر ہمیں کیا ملنا چاہیے؟ جشن۔ معود علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بندگی میں شاہ قطب صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مونڈھوں کو پکڑ لیتے ہیں، میاں سید قطب میر جشن مناؤ، میاں سید قطب میر خوشی مناؤ، اس بار کو اٹھانے کی تمنا انبیاء نے کی تھی، اس بار کو اٹھانے کی تمنا اولیاء نے کی تھی، علماء نے کی تھی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں سلیکٹ کیا ہے۔ کتنی بڑی دولت، کتنی بڑی نعمت۔ تو مشقت تو انہوں نے جھیلی، قربانی تو انہوں نے جھیلی، ایمان کی دولت ہمیں عطا کی، تو جشن منا رہے ہیں ہم۔ 1947 غالباً ہندوستان آزاد ہوا، آج 2013 ہے، ہر سال 26 جنوری 15 اگست آتا ہے، مناتے ہیں، تو یاد کرتے ہیں قربانی ان کی۔ ایک معمولی سے ہندوستان جو جب قیامت برپا ہوگی تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اذا الشمس کورت، سورج لپیٹ دیا جائے گا، بے رونق کر دیا جائے گا، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ روئی کے گالوں کے مانند اڑیں گے، تو کہاں کا ہندوستان، کہاں کا ہمالیہ پہاڑ، یہ سب نیست و نابود ہونے والے ہیں، لیکن ایمان تو ہمارا حشر میں بھی ہمیں کامیابی دلانے والا ہے۔ لیکن ضروری کیا ہے؟ اب ضروری کیا ہے؟ سن 930 ہجری یہ شہادت مخصوصہ کا عظیم الشان واقعہ ہوتا ہے، اور آج ہے سن 1434 ہجری، پورے 504 سال کا طویل عرصہ، 5 صدی، 14 پیڑھیاں، 15 پیڑھیاں گزر گئے۔ تو ایسی صورت میں امامنا مہدی علیہ السلام حضرت شاہ قطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ جشن مناؤ میاں سید قطب کی، اس بار کے اٹھانے کی تمنا فلاں نے کی تھی، انبیاء نے کی تھی، اولیاء نے کی تھی، علماء نے کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا۔ تو کس بات کا جشن؟ اس بات کا جشن کہ تمہارا سر الگ کر دیا جائے گا، تمہارا پوست الگ کر دیا جائے گا، 3 جگہ دفن کیے جائیں گے، یہ جشن نہیں۔ بندگی میں شاہ قطب صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق مہدی کے قربان جائے، آپ جشن منا رہے ہیں اپنے کنبے کو قربان کرنے کی، آپ جشن منا رہے ہیں کہ جب تک بندے کے بدن پر سر رہے گا اس وقت تک نام مہدی آسانی کے ساتھ نہیں لیا جائے گا۔ آج ہم ڈنکے کی چوٹ پر دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو اپنے مہدوی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں دیکھیے یہ اسی ہستی کا، اسی گھرانے کا صدقہ ہے جو آج ہم پورے طور پر یہ کر رہے ہیں۔ شکاگو جیسے ایڈوانس ملک میں وہاں کے ایک مہدویہ مسجد میں کبڈی کا اہتمام کر کے پاکان خدا کے عمل کی تخلیق کی جا کر یہ ثبوت دے رہے ہیں کہ مہدی وہ مہدویہ تاخام قیامت باشد، مہدی معود علیہ السلام کی ذات حق اور ذات کی ہر بات حق۔ مہدی علیہ السلام نے فرما دیا کہ مہدی کا پیغام اور مہدوی قیامت قائم ہونے تک رہیں گے، تو سوکھے پتے نکل جاتے ہیں تو یہ جھاڑ کی رونق کو بڑھانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پتا شجر سے ٹوٹ کے بے وزن ہو گیا، پتا شجر سے ٹوٹ کے بے وزن ہو گیا، اڑنے لگا جدھر بھی اڑانے لگی ہوا۔ تو اس اعتبار سے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ 150 فلاں جا رہے ہیں، ارے جہالت کی بھی انتہا ہے کہ جو لوگ ایک نعمت کو چھوڑ کر زحمت میں مبتلا ہو رہے ہیں، بدبختی سے اپنے ہی باپ کو جاہل اور ظالم کہہ رہے ہیں۔ بدبختی کی انتہا، انمول دولت جو ملی ہے، ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ قرآن عظیم 1450 برس قبل نازل ہوا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ 1450 برس قبل بھی ہے۔ آج بھی اتنی صدیاں گزر جانے کے باوجود آج بھی لوگ
عیسائی اور دوسرے لوگ نبی آخرالزمان کی آمد کے انتظار میں. تو مہدی موعود برحق علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بعثت مبارکہ ہو کر، بعثت حقہ ہو کر 550 برس ہوئے. لوگ خود عام لوگ، عوام جسے کہتے ہیں، وہ عوام اس بات کو دہرا رہے ہیں کہ قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ہو گئی ہیں، ظاہر ہو رہی ہیں، اب مہدی کی آمد ہوگی، مہدی کی آمد ہوگی ان کے اپنے اعتبار سے. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کے حساب سے، جیسا معتبر احادیث ہیں، متواتر المعنی احادیث ہیں، اور قرآن حکیم کے بے شمار آیات شریفہ کے اشارات جو علماء حقانی کے پاس واضح ہیں اور عوام کے پاس اشارات کی شکل رکھتے ہیں، ان میں بھی بتا دیا گیا کہ مہدی آئیں گے، وسط امت میں آئیں گے. بلکہ مہدی کی تشریف آوری کے شرائط میں سے اہم ترین شرط یہ ہے کہ وہ وسط امت میں آنے والا مہدی ہی حق ہوتا ہے. یہ ان کے لیے ہے جو مہدی کو نہیں مانتے. اللہ کے فضل سے ہم تو مہدی کی ذات کو اور ذات کی ہر بات کو مانتے ہیں. تو میں نے جس آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اسے ہم صبح اور شام پیش نظر رکھیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ. ایمان والے پھر ایمان کیا لائے؟ ایمان والے ریچارج کرتے رہے، اپنے سیل فون کو چارج کرتے رہے، صبح شام دیکھتے رہے. انسان کی مختلف بیماریوں کا آج ذکر کیا گیا. ایک اخباری مضمون میں یہ بات آئی تھی کہ کتنے لوگ سیل فون کے بری طرح عادی ہو گئے، بچ نہیں رہا لیکن نکال کے دیکھتے ہیں کہیں سے مس کال ہے، کہیں سے میسج ہے کیا. سیل فون کی جو عادی مختلف قسم کے ایسے تجزیے میں بہت ساری باتیں بتائی گئی ہیں جو آج عموماً ہو رہی ہے. اس میں عمر کا کوئی تعین نہیں. بچہ بھی وہی کر رہا ہے، بچے فون کھیل رہے ہیں، سیل فون، فیس بک پہ مصروف. لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اتنی بڑی دولت دی ہے، اتنا بڑا فیس بک دیا ہے. مہدی موعود برحق علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرما دیا تھے کہ قرآن عشق نامہ الہی ہے. عشق نامہ الہی کو چھوڑ کر اگر ہم فیس بک پر آ جاتے ہیں تو پھر یقیناً فیس بک کی باتوں پر بلیف کرنے لگ جائیں گے. ایک شخص فارورڈ کر دے رہا ہے کہ یہ حدیث ہے، اس سے اگر 100 مرتبہ فارورڈ کرتے ہیں تو یہ ثواب ملے. مہدی موعود برحق علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرما دیتے ہیں کہ کوئی آ کر تبرک کے طور پر آپ کی جوتیاں اور لباس طلب کرتے ہیں تو آپ دیتے ہیں، جوتیاں بھی دیتے ہیں، لباس بھی دیتے ہیں، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی پہن لو، لے لو، پہن لو، برکت کے لیے مت رکھو. اگر بندے کا پوسٹ بھی پہن لو گے تو دوزخ کی آگ سے آزادی نہیں اختیار کرتا. عمل کی بات، پریکٹس کی بات. مہدویت نام ہے پریکٹس کا، مہدویت نام ہے عمل کا. یہی وجہ ہے کہ آج کے گئے گزرے دور میں بھی مختلف ڈپارٹمنٹس میں کام کرنے والے جنہیں معمولی مہدوی سمجھتے ہیں، ان مہدویوں کی صداقت کو، ان کی امانت کو دنیا مانتی ہے. آج بھی لوگ ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ یہ چنچل پور کا رہنے والا، یہ مشیرآباد کا رہنے والا. نہیں بھائی، یہ رشوت نہیں لیتے، یہ آفس کا قلم استعمال نہیں کرتے، وہاں کی کیپ استعمال نہیں کرتے، وہاں کی جیب استعمال نہیں کرتے. یہ کیوں چھاپ کیوں ہے؟ یہ ہمارے ایمان کی وجہ سے ہے. ہمیں جو پیور دولت ملی ہے، اچھا دودھ پینے کے بعد ہی بچہ تناور رہتا ہے، تو ہمیں وہ پیور دودھ ملی ہے. ندی کا پانی ملا ہے، وہ ندی کا پانی جس میں بندگی میں شاہد قرنی صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ کے جوان فرزند کا، آپ کے دامادوں کا اور آپ کے بھائی کا خون شامل ہے، جس کی وجہ سے یہ چمن مہدویت ہرا بھرا دکھ رہا ہے. تھوڑی چیزوں پر مایوس مت ہوئیے. اس کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج بھی دور کہیں بھی مت جائیے، ہندوستان میں رہیے، ہندوستان کے حیدرآباد، آندھرا پردیش میں رہیے، آندھرا پردیش کے دیہات میں جائیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ارتداد، مردی دھونا، مہدویت سے نہیں، اسلام سے، پیسے کی لالچ پر. آج دیکھ لیجیے آپ، ہندوستان کی ساری کرنسی پہ کس کا فوٹو امیج ہے؟ گاندھی جی کا. اور گاندھی جی لباس نہیں پہنتے،
ننگے پیسے کی طرف کتنا بھاگ رہے ہیں، اس ننگے پیسے کو بتا کر ایمان سے ننگا کر رہے ہیں۔ جتنے بھی لوگ ہیں دیکھ لیجئے، اسلام سے ارتداد کرنے والے ہو، عیسائیت کو قبول کرنے والے ہو، قادیانیت کو قبول کرنے والے ہو، یا مہدویت سے پھر جانے والے ہو، وہ ان کا مین انٹینشن ہے پیسہ، پیسے کی وجہ سے جا رہے ہیں۔ چنانچہ ہمارے قریب میں موجود مسجد کے مبلغین، بڑے بڑے یہودیوں کی طرح داڑھی رکھنے والے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں ہم 1800 روپے دیتے ہیں نماز پڑھو، فجر کی نماز نہیں ہوتی تو جان کو چھوڑو، دن کی نمازوں میں ہم 1800 روپے دیتے ہیں۔ اب ریٹ بڑا سنا میں 2400 روپے۔ ایسا کہہ کر پیسے سے برقرار ہیں۔ تو قیامت کے قریب جیسا مہدی موعود برحق علیہ الصلوۃ والتسلیم جب دنیا میں تشریف لائے تھے تو خرابیوں کے درمیان ہی لائے، وہی مہدی حق تھا جو وسط امت میں امت ہلاکت کے دھانے پر پہنچ جائے۔ اب کوئی مہدی آنے والا نہیں، نزول عیسیٰ ہونے کا زمانہ ہے، عیسیٰ کا نزول ہوگا تو عیسیٰ کا نزول ایمانداروں پر نہیں، شریف لوگوں پر نہیں، اچھے انسانوں پر نہیں، بلکہ فجار پر، کافروں پر، ظالموں پر۔ اس لیے آپ دیکھ لیجیے ہر طرف بے حیائی عام ہو گئی۔ آج سے 30 سال پہلے نہ ٹی وی تھا، نہ ٹی وی کے 500 چینل تھے، بے حیائی عام ہو گئی۔ لباس، وضع، خطا، چنچل گڑے کی چادریں مشہور تھی، کہاں چلے گی؟ لباس بدل گیا ہے، مرد عورت کا پہن رہا ہے، عورت مرد کا پہن رہا ہے۔ حدیث شریف میں بتائی گئی ہے کہ مسلم شریف کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان من امارات الساعۃ ان یظہر فجاۃ الموت، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اچانک کی موتیں کثرت سے ہوا کریں۔ اچانک کی موت، اچھے بڑے دیکھیے تو آپ منٹوں میں سرد ہو گئے بہت ساری۔ تو اب ایسی صورت میں ہمارے اپنے عقیدے کے اعتبار سے ہم رات کے 3 بجے اٹھا کر جب ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے والد کا نام کیا ہے تو بے دھڑک جس طرح کہتے ہیں، ویسے ہی ہمارا عقیدہ بھی 3 بجے رات کو یہ ہونا چاہیے کہ حضرت سید محمد جیون پوری ابن سید عبداللہ علیہ السلام ہی مہدی موعود برحق علیہ السلام تھے، اب کوئی مہدی آنے والا نہیں۔ تو عقیدہ ایسا ہوتا ہے، ایمان ایسا ہونا چاہیے۔ اس اعتبار سے آزو بازو کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ لوگ ہمیشہ اکثریت میں رہے اور گمراہ کرنے والے زیادہ تعداد میں رہتے ہیں، تو مہدویت ایک ایسی بڑی دولت ہے۔ ہمیں موجودہ دور میں جو ہے سب سے بڑی، جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ تربیت کے معاملے میں سرپرست لاپرواہ ہو گئے اور سارا لوڈ، سارا پریشر مرشد پر ڈال دیتے ہیں۔ بھائی جس بولی میں آپ کو معلوم ہے کہ ڈول نہیں ہے اور قریب میں دوسری بولی ہے، موعود علیہ السلام فرما دیتے ٹھوک کر لو، جہاں پانی ہے وہاں پر پانی لو۔ پیاس بجھانی ضروری ہے، زندہ رہنے کے لیے پانی اور ہوا ضروری ہے، تو ایسی صورت میں آپ تلاش کرنا پڑے گا، محنت کرنا پڑے گا۔ کسب کرنے کے لیے اچھی نوکری تلاش کرتے ہیں، بچوں کا اچھے ایجوکیشن کے لیے اچھے اسکول دیکھتے ہیں، تو بچوں کی دینی تربیت کے لیے اور سب سے پہلی یونیورسٹی، اہم مدرسہ ماں کی گود ہوتی ہے، ماں۔ اور آج اگر ہم اس کمی کو پورا کر لیں، میں بلیم کرنا نہیں چاہوں گا، کسی پہ کلیم کرنا نہیں چاہوں گا، بلکہ میں صرف ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر ماں کی گود ایسی ہو جائے جیسے کہ ماں کی گود ہونی چاہیے، بچے کو جب جاگ جاگ کے اس کی تکلیفوں کو اپنے پر جھیلنے پر تیار ہوتی ہے، راحتیں پہنچانے کے لیے کمر بستہ ہوتی ہے، تو اس کی تربیت کے لیے بھی کمر بستہ ہونا چاہیے، اچھے ایجوکیشن کے لیے۔ وہ انسان قطعی طور پر پڑھا لکھا نہیں ہوتا جو دنیاوی مختلف علوم حاصل کرتا ہے، ڈاکٹری، انجینئرنگ، یہ پڑھا لکھا نہیں۔ وہ شخص پڑھا لکھا ہوتا ہے جس میں دین کی سوجھ بوجھ پیدا ہوتی، تربیت ہوتی ہے۔ دائروں کے نظام کو دیکھ لیجئے، ماضی کی ساری چیزیں ہمارے پاس بھری پڑی ہے، وہ ساری چیزوں کو دیکھ لیجئے کہ ماں کیسے تربیت کرتی ہے اور تربیت کیسے کرنا چاہیے۔ آج اگر کچھ
پتے سوکھ رہے ہیں تو پتوں کے سوکھنے کی وجہ یہ ہے کہ آبیاں برابر نہیں ہوئی، پانی. ہل جوت دے رہے ہیں، بیج بو دے رہے ہیں، جھاڑ اٹھ جا رہے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ جنگلی جھاڑ ہے یا پھر اناج دینے والے ہیں، پھل اور سایہ دینے والے ہیں. پھل اور سایہ دینے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، ہل جوتنا پڑتا ہے، پانی دینا پڑتا ہے، ٹائم جتنا ہے اتنا دینا پڑتا ہے، پھر اوپر والے پر نظر کرنا پڑتا ہے کہ مالک بارش برسا دے. ویسے ہی ساری چیزیں کرنا ہے، عمل کرنا ہے، تربیت کرنا ہے، اس کے بعد اللہ کے فضل کے طلبگار ہونا ہے. اور آج جس چیز کی کمی ہے وہ ہے تربیت. اور یہی اگر تربیت ہے تو دیکھ لیجئے کہ نوجوان بچے ہیں جنہیں پڑھا لکھا نہ ہونے کا بھی لیبل لگتا ہے لیکن عقیدے کے معاملے میں مضبوط، کیونکہ ان کی تربیت صحیح ہوئی. اور تربیت کیسی ہونی چاہیے اس کے لیے میں بندگی میں شاہ خرمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی دائرے کا واقعہ، بندگی میں شاہ خرمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مخصوصہ جیسا کہ میں نے کہا کہ بے مثال ہے، بے نظیر ہے، ایسی عظیم المرتبت کہ صرف اس شہادت کے لیے بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق میں اتنا جھوم رہے ہیں، اتنا مست ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ جو کوئی مجھے خوشخبری دے کہ اینل کی فوج دائرے کے قریب آ گئی تو اس کا منہ مصری کے ڈلیوں سے بھر دیتا ہوں. ساری تصویر آپ کے سامنے کھلی پڑی ہے کہ جسم 3 حصوں میں تقسیم ہونے والا ہے، 100 افراد اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے ہیں. معمولی بات نہیں ہے. آپ صرف تکیے پر سر رکھ کر 1 منٹ کے لیے آنکھ بند کر کے سوچئے کہ کیا بندگی میں شاہ خرمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ضرب بھی ایسا تھا کہ صبر اور شکر بھی اپنی پیدائش پر فخر کر رہا تھا، صبر بھی فخر کر رہا تھا اور شکر بھی کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا. تو اس اعتبار سے دیکھ لیجئے کہ بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو رہے ہیں. اور ایسی شہادت مخصوصہ کے اخوہ پذیر ہونے سے پہلے ہی 14 اور 18 برس کے 2 بھائی رنگریز 14 جب سنتے ہیں کہ جو کوئی اپنے مہدوی ہونے کا اعلان کرے گا تو اس کی سزا سرقلم. پہلے سے ہی جانتے تھے، ماحول خود کافی گرم تھا، ٹینشن والا تھا، مہدویوں کے خلاف ہر طرف سے طوفان تھا، لوگ خرید و فروخت کے لیے بھی رک رہے تھے. ایسی صورت میں آپ سوچئے کہ جب فوج کے ہرکارے علل اعلان پروپیگنڈا کرتے پھر رہے کہ جو کوئی اپنے مہدوی ہونے کا اظہار کریں گے سید محمد جیون پوری کو مہدی آخر الزمان مانیں گے تو انہیں ہلاک کر دیا جائے گا، انہیں سرقلم کر دیا جائے گا، ذبح کر دیا جائے گا. 14 اور 18 برس بہت نعوذ باللہ من ذالک. میں کیا ان پاکان خدا کے تعلق سے خدا نہ خواستہ کوئی بات نکل جائے تو ایمان سلب ہو جائے گا، جن کے تعلق سے بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ میری شہادت کے امام ہے، میری شہادت کے امام ہے. وہ معصوم بچوں کو، اور اس عمر میں لوگ سمجھتے ہیں کہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، جذباتی ہیں. ارے جذبات تو ان کے ہونا ہے، ایمان تو ان کا ہونا ہے، حرارت تو ان جیسی ہونی ہے. 14 اور 18 برس کے آگے ہرکار فوجی ہو کرتے ہیں کہ مہدویت کے اظہار پر سزا یہ ہے تو اپنی دکانوں سے کود کے ان المہدی الموت خجا مزا کا نعرہ لگاتے ہیں. حاضرین محترم، میں بطور خاص یہ بتانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ آج جس چیز کی کمی ہے، پتے جو سوکھ رہے ہیں، اولاد جو بے تربیت ہو کر تھوڑا پڑھی ایجوکیشن مکمل ہوا، پھر جاب کے بعد نکلے گلف یا یورپ، پیٹرول پی لیا یا ڈالر یا ریال کا مزہ چک لیا تو پھر یہ ایمان کی حلاوت سے بے بہرا ہو جا رہے. جو ہی پیسہ آیا فرعون بن جا رہے. ایسا نہیں ہونا. اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے قوم مہدی کو بھی بتا دیا جو حقانی تھی، یہاں بھی جاگیردار تھے، منصبدار تھے، مملکت کے مالک اور والی تھے، اپنی مرضی سے سب قربان کیا، کیونکہ یہ دولت ایمان کی ہمیشہ باقی کی وجہ سے وہ لوگ اپنے مقصد سے پیچھے آ جائیں. انسان کے پاس سب سے زیادہ اہمیت
انسان ہونے کے ناطے جسم کی ہوتی ہے، وہی لوگ روح کو بھی مانتے ہیں اور روح کی تیاری کرتے ہیں جن کے پاس ایمان ہوتا ہے، اور جن کے پاس ایمان نہیں ہوتا وہ روح کے تعلق سے بے پرواہ ہوتے ہیں۔ اور انسانی جسم کو تپانا، انسانی جسم پر ٹارچر کرنے پر انسان اپنے حق سے بھی پھر جاتا ہے، جو جرم نہیں کیا ہے اس کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ بندگی میں شاہ قرمی صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مخصوصہ کے امام یہ معصوم بچوں کو بھی ٹارچر کیا گیا، 3rd ڈگری 7 ڈگری 12 ڈگری پتہ نہیں کون کون سی تھی، وہ ساری استعمال کر لی گئی۔ جو تپایا جا رہا ہے ویسے ویسے ان کا ایمان اجاگر ہو رہا تھا۔ اس کے بعد فوجیوں کو رحم آیا کہ کم سن ہے، میچورٹی نہیں ہے، سمجھ بوجھ پختہ نہیں ہے، شعور پختہ نہیں ہے، چلو دیکھتے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے باہر لانے کے لیے کچھ نہ کچھ توڑ جوڑ کرنا پڑے گا، تو لہذا چلو کسی عالم کو پکڑتے ہیں۔ عالم کو لائے، ان کے سامنے بتا گیا کہ ہم نے یہ بتا دیا ہے کھلم کھلا، تو یہ بچے برملا کہہ رہے ہیں، اظہار کر رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں وہ عالم پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھائی آپ مجھے یہ بچوں کو سمجھانے کے لیے اور حق کو دبانے کے لیے لائے ہیں، جبکہ یہ دیکھو میں ثبوت دیتا ہوں، یہ پروف دیتا ہوں، 1 2 3 10 ڈالتے جا رہے ہیں۔ فوجی پریشان ہوئے کہ ہم بچوں سے نپٹنے کے لیے ہی پریشان تھے، یہ عالم آ کر اور پریشان کر دیے۔ اس کے بعد بچوں کو چھوڑ دیا اور اس عالم کو میاں کبیر محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیل کے سینگوں سے مارا گیا، جسم کا کوئی حصہ نہیں چھوٹا، آپ کی شہادت ہو گئی۔ ٹارچر کا یہ بھی ایک انداز تھا کہ معصوم بچے یہ دیکھ کر کم از کم اپنے حق سے پلٹ جائیں گے، لیکن قربان جائے ان 14 اور 18 برس کے معصوم نوجوانوں پر جن کے صدقے میں ہم آج مہدوی ہیں۔ وہ بچے پہلے سے زیادہ پرجوش ہو گئے، پھر مارا گیا، پھر ستایا گیا، ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ تو اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ چلو کچھ ان کو ایموشنلی طور پر بلیک میل کرتے ہیں۔ ماں بڑا ٹھنڈا کلیجہ والا رشتہ ہوتا ہے، باپ کڑک ہوتا ہے، ماں بہت نرم ہوتی ہے، لہذا ماں کے بلائیں گے اور ماں کو بولیں گے کہ ان کو سمجھاؤ، اگر یہ نہیں سمجھتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کی ہلاکت ہوگی۔ ماں بھی پریشان ہو جائے گی، ماں کے آنے پر بچے بھی پریشان ہو جائیں گے، یا ماں کے سمجھانے پر بچے بھی بہک جائیں گے، پلٹ جائیں گے۔ قربان جائے ماں کی اور بچوں۔ فوجی جب ماں سے کہے کہ یہ حق سے نہیں پلٹ رہے ہیں تو ماں پریشان ہوگی، بیٹا ادھر بازو لی، سمجھائی، دیکھو حضرت سید محمد جون پوری علیہ السلام کی جو مہدیت کی حقانیت کو تم نے جو مانا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی دولت نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس ایمان کے مقابلے میں کوئی دولت نہیں۔ یہ جسم بہرحال فنا ہونے والا ہے، یہ جسم بہرحال جانے والا ہے، لیکن شہادت پر تمہارا جسم ہمیشہ کے لیے قائم ہو جائے گا۔ ایسا رزق اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کر دے گا جس کا تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ وہ نعمت ملے گی کہ تمہارا خطرے خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی دنیا بنانے والا، جنت تو تمہارے سامنے چھوٹی چیز ہے، جنت بنانے والا تمہیں مل جائے گا۔ دیکھو بیٹا تم لوگ منحرف نہیں ہونا، تم لوگ پھر جانا نہیں، ورنہ تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی۔ فوجی خوش ہو رہے ہیں، کانا پھوسی میں ماں سمجھا دی، کانا پھوسی میں ماں بچوں کو برقرا دی۔ بچے آئے پہلے سے زیادہ پرجوش۔ تو اس واقعے میں دیکھیے کہ سب سے بڑی جو انسان کے پاس یونیورسٹی ہوتی، سب سے بڑا مدرسہ، پہلا اور آخری ماں۔ میں اتنا عرض کروں گا کہ آج کے مادی دور میں بچے کو 104 ٹیمپریچر بخار آ جاتا ہے، ماں کیا کرتی ہے؟ تڑپتی ہے، پرائیویٹ لوکل ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہے، بخار کم نہیں ہو رہا، 1 دن 2 دن ٹیسٹ کرواتی ہے، پھر اس کے بعد اور دیکھتی ہے، اسپیشلسٹ کے پاس لے جاتی ہے، نہیں ہوا تو سپر اسپیشلسٹ ہاسپٹل میں شریک کر دیتے ہیں۔ تڑپ دیکھیے کیا ہے، ٹیمپریچر 2۔ اور وہ ماں ایسی تھی، وہ ماں پر ساری مائیں قربان ہو جائے، اس ماں نے اپنے دونوں بچوں کو ذبح ہونے کے لیے ایگریمنٹ کر لیا،
تیار ہو گئی کہ میرے سامنے میرے لالوں کو قربان کر دو، ذبح کر دو، لیکن اللہ کی مہدی علیہ السلام کی یہ مہدویت حق ہے۔ اپنے معصوم بچوں کو ذبح کرنے کے لیے تیار جذبہ، احساس، یہ احساس کی دولت ہی تھی۔ انہوں نے احساس کو جان گیا، اور جہاں احساس پیدا ہوتا ہے ویسے ہی ایسے ایمان کی حرارت والے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ تو آج موجودہ دور میں حضرت بندگی میں شاہ خرمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک سننے اور سنانے میں خاص طور پہ میں پس پردہ سماعت کرنے والی میری ماؤں اور بہنوں سے التجا کروں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ خرابیوں پر نظر ڈالیے۔ کہ بنیادی طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی بیماری آئی ہے تو بیماری کا حل کیا ہے؟ بیمار کی حالت جب بدلے نسخہ بھی بدلنا پڑتا ہے، بیمار کی حالت جب بدلے نسخہ بھی بدلنا پڑتا ہے، مرہم تو لگاتے ہیں، نشتر بھی لگانا پڑتا ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ دیکھنا ہے کہ بیماری کیا ہے۔ بیماری کی صورت میں ٹیبلٹ دے رہے ہیں، مرہم لگا رہے ہیں، آئنٹمنٹ لگا دیے، سب ساری چیزیں لگا دی، اس کے بعد ضرورت اگر پڑ رہی ہے تو ماں بھی کہے گی کہ ہو آپریشن کر دیجئے۔ تو مہدویت کے تعلق سے ایسا ہو رہا ہے، ہم اپنے باپ کو گالی دینے والے کی طرف تھوک کر بھی نہیں دیکھتے، اپنے بانی مذہب کو گالی دینے والے سے شیک ہینڈ کرنے والے ظالموں، منافقوں، مجرموں، یہ کیسا دوستانہ ہے، یہ کیسا نفاق ہے، یہ کیسی ایمان کی بات ہے۔ منافقوں کے تعلق سے بھی ہمیں ایک اسٹینڈ لینا چاہیے، مرتدوں کے تعلق سے تو سوچنا چاہیے کہ جو مرتد ہو گیا، جو سوکھا پتا ہے، اسے کیا کریں گے؟ سوکھے پتے سے بتائیے کہ کیا نہ وہ پھل دے گا نہ سایہ دے گا، اور سوکھا پتا ٹوٹنے کے بعد بھوری میں جاتا ہے، نالے میں جاتا، کہاں جاتا؟ کیوں فکر کرتے ہیں؟ چاہے وہ باپ ہو یا بھائی ہو، مذہب سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، عقیدے سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر۔ اب ایسی صورت میں بندگی میں شاہ خرمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک مرتبہ سوکھی کاڑی اٹھائے، فارسی میں سوکھی کاڑی کو کہا کہتے ہیں، اٹھا کر آپ نے دیکھیں ایمان کی بات ہو رہی ہے، عشق کی بات ہو رہی ہے، پیمانہ بتا رہے ہیں کہ ذات پر ایمان کیسا ہو اور ذات کی ہر بات پر ایمان کیسا ہو۔ آدمی ہمیشہ جسم نہیں روح کے ساتھ سوچنا، دونوں اگر میچ ہوتے ہیں تو وہی انسان زندہ، مسلم، مومن، مہدوی خراب پاتا ہے۔ اگر اس کی روح مردہ ہے تو وہ مہدوی نہیں، مومن نہیں، مسلم نہیں۔ اور جسم مرتا ہے اور جسم کو مارا جاتا ہے تو اسے شہید کا درجہ ملتا ہے۔ تو اس اعتبار سے بندگی میں شاہ خرمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھرے مجمع میں سوکھی کاڑی اٹھا کر سوال کرتے ہیں کہ بھائیو یہ کیا ہے؟ سب کہتے ہیں کہ کاہ، سوکھی کاڑی۔ حضرت شاہ خرمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق مہدی پر قربان جائے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر میران، ہاں یقیناً یہ کاڑی ہے، یہ سوکھی کاڑی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، سادھیاں سوکھی کاڑی، یقیناً ایماناً یہ سوکھی کاڑی ہے، لیکن اگر میران جی علیہ السلام اسے شاہ سونا فرماتے ہیں تو بندہ کہے گا کہ بندے کی آنکھوں کا قصور ہے، یہ سوکھی کاڑی نظر آ رہی ہے۔ موت کا فرمان حق ہے، سبحان اللہ، موت کی ذات پر ایمان، ذات کا فرمان۔ آج کہتے ہیں مختلف باتوں کو نکال کر، یہ کیسے ہو سکتا، فلاں کیسے ہو سکتا، چھٹی نماز، تم لوگوں کی چھٹی نماز، ارے تمہارے باپ دادا سب پڑھے، اب مردی تو کہ سلپ ہو کر صابن سلپ ہو کر موری میں چلے گیا، اب بولتے ہیں چھٹی نماز، کیسے چھٹی نماز؟ الحمدللہ یہ گناہگار رمضان المبارک کی 25 تاریخ کو ایک اچھا خطاب کیا ہے، چھٹی نماز 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں ساری چیزوں کو گنا دیا ہے۔ اور فرض کون کہہ رہے ہیں؟ ائمہ کرام جو معصوم عن الخطا نہیں ہے، یہ تو معصوم عن الخطا ہے، اللہ کے فرمان سے کہنے والی ہستی۔ بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں، وہ بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے تعلق سے حضرت مہدی علیہ السلام و تسلیم نے ارشاد فرما دیا تھا کہ بھائی سید خرمیر جشن مناؤ، اور یہ تم میری ذات کا بدل ہے، تم صدیق ہو۔ تو اس طرح ایمان سب سے اہم چیز ہے، اور یہ ایمان اس وقت ہوگا جب آدمی
کو تربیت ملے. تو تربیت کی بات کے لیے میں نے ایک واقعہ رکھا. ایک اور واقعہ رکھ کے اپنی بات کو ختم کرتا چلوں. جو بندگی میں شاہ قرمی صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ اور آپ کی بہن بی بی خنزہ ببوت کے تعلق سے ہے کہ لوگ آج جیسا کہ میں نے کہا کہ معمولی ٹیمپریچر آ جاتا ہے تو ماں پریشان ہو جاتی ہے, تڑپتی ہے, پھڑپڑاتی ہے, سب کچھ کرتی ہے. صحت ہو جائے جسم کی, جسم نارمل ہو جائے. اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جسم تو بہرحال ختم ہونے والا ہے, ہماری روح نارمل ہو جائے, ہمارا روح پاک ہو جائے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ماؤد علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرے, نبوت کے فرائض اور ولایت کے فرائض پر ایمان ہو اور ایمان کے ساتھ عمل کرنے کی کوشش کرے اور آگے بڑھتے جائے. تو حضرت شاہ قرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ بی بی خنزہ ببو, ان کے ایک فرزند کا انتقال ہوا شاہ قرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائرے میں. تو انتقال کیسے ہو رہا ہے؟ فاخہ دلا سنا ہے شہ خندمیر کا, فاخہ بھی 3 لاکھ مریدوں کے پیر کا. 3 لاکھ مریدوں کے پیر ہے. اور فخر و فاخے کا یہ عالم ہے کہ ایک دائرے میں آپ کے پاس فخر و فاخہ اتنا تھا, لوگ فخر و فاخے کی وجہ سے ایک ایک دن میں کئی میتیں اٹھ رہی تھی, جام شہادت نوش کر رہے تھے. تو بندگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل تڑپا. دائرے میں فخر و فاخہ بہت ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی کہ اے سید قطمیر, اگر تم کہتے ہیں تو ہم اس در و دیوار کو سونے والے بنا دیتے ہیں, تم جس پر نظر ڈالتے ہو اسے سونے کی بنا دیتے ہیں, اور اس کے بعد قیامت کے دن تم سے ہم کوئی حساب بھی نہیں لیں گے, ہم کوئی حساب بھی نہیں لیں گے. تو حضرت شاہ قرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اللہ سے معاوضہ کرتے ہیں, نہیں مجھے اس سے بڑی دولت چاہیے, تیرا دیدار چاہیے. تو اب اس اعتبار سے سیل فون بہت بڑا, بیٹری بیک اپ بہت بڑی, اس بیٹری پر قربان جائے. ان کا بیٹری بیک اپ کون لا سکتا ہے؟ ان کے گھر کے باندی کا نہیں لا سکتے. تو پھر ہم کیا, ہم تو 550 سال کے بعد اس دور میں آ رہے ہیں جہاں پر 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو نمازی, ایک حج کر لیتے ہیں تو الحاج لکھا جا رہا ہے. نعوذ باللہ من ذلک, ایسے دور. تو حضرت شاہ قطمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائرے میں بی بی خنزہ ببو کے جو ہے ایک فرزند کا انتقال ہوا ہے فخر و فاخے کی وجہ سے. اور آپ کو شریعت کا ایک مسئلہ بتاتا چلوں, رخصتی عمل کے 3 دن کے بعد حرام بھی حلال ہو جاتا ہے, مردار بھی ہو جاتا ہے. لیکن قوم مہدی اور قوم مہدی کے اولین و مومنین رخصت کے تعلق سے کسی بھی دنیا میں سوچنے والے نہیں تھے. صرف اور صرف عالیہ ایمان ذات خدا است پر عمل کرنے والی ذاتیں. ایک فرزند کا انتقال ہوا فخر و فاخے کی وجہ سے, اور فخر و فاخہ 1-2 دن کا نہیں, 10 دن 15 دن مختلف. ایک فرزند کا انتقال ہوا, دفن کرے, شہادت ہو گئی, دفن ہوا, آئے پرسے کی مجلس بھی بیٹھے, بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ پرسا دیے, بہن کو دلاسا دیے, بہن خوش و خرم. دوسرے, تیسرے, چوتھے, 5ویں 7 فرزندوں کا انتخاب. اور آج کے دور میں کسی کے پاس 7 بچے ہیں تو بچے والا گھر کہا جاتا ہے. 7 فرزندوں کا. آپ سوچئے, یہ باتیں کتابوں میں بھلی معلوم ہوتی ہے, سیرتوں میں بھلی معلوم ہوتی. پریکٹیکل آج کے دور میں اگر ایک ہی ہوتا ہے تو آدمی لاغر ہو جاتا ہے, دوسرے بیٹے کا ہوتا ہے تو ہارٹ اٹیک ہو کر مر جائے گا. لیکن 7 بیٹوں کا ہو گیا. 7ویں بیٹے کے دفن کے بعد بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور بی بی خنزہ ببو سے پوچھتے ہیں کہ بہن 7 بیٹوں کا تمہارے شہادت ہو گئی, وصال ہو گیا فخر و فاخے کی وجہ سے, تمہیں کیسا محسوس ہو رہا ہے, تم کیا فیل کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ سراسر بیل کا جو کھیل ہوتا ہے گجرات میں, یہ ہاتھ یہ وہ ہاتھ لکیر کے ادھر کھینچ رہی ہے. کتنا ایزلی کہہ رہی تھی, دیکھیں آپ آسانی کے ساتھ. ماں کہہ رہی ہے
جو آج کے دور میں ایک بچے کی ہلاکت پر بھول جاتی ہے، کھانے کے نوانے کی حلاوت ختم ہو جاتی ہے، نیند اڑ جاتی ہے، اور اس دور میں 7 بچوں کی شہادت ہو گئی، 7ویں بچے کے پرسے پر بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے ہیں، تو یہ کہا جاتا ہے کہ سراسر بل کا کیا؟ تو بندگی میاں شاہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ اس ہاتھ یا خدا اس ہاتھ کیا۔ تو اس اعتبار سے اس واقعے میں بھی ماں کے کریکٹر کو بتایا جا رہا ہے، ماں کے رول کو، کہ ماں کا رول کتنا اہم ہوتا ہے۔ آزمائش ہوتی ہے اولاد پر، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اولاد اور مال، تمہارے اولاد تمہارے مال تمہارے لیے فتنہ، آزمائش کا ذریعہ ہے، پرکھنے کا ذریعہ ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ایمان پہ باقی رہتے یا ایمان سے سرک جاتے ہیں۔ تو یہاں پر 7 بچوں کی شہادت پہ بھی بی بی نے شکر گزاری کی۔ تو اس اعتبار سے موجودہ دور میں سب سے شدید جو ضرورت ہے وہ ہے ماں کی تربیت، بچوں کے تعلق سے حساسیت پیدا کرنا، ماں کو بتانا ہے کہ اس قوم میں جو ہم پیدا ہوئے ہیں، اس قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے موعود علیہ السلام کی بعثت مبارکہ کے طفیل میں بھیجا گیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے، اپنے فضل سے اس قوم میں ہماری پیدائش کی ہے۔ یہ شکر ہے کہ ہمیں ادھر ادھر نہیں بلکہ اس قوم میں، مبارک قوم میں پیدا کیا ہے، اس پاکیزہ گروہ میں پیدا کیا ہے۔ تو اس کا اب تقاضا یہ ہے کہ ہم نعمت ملی تو منعم، انعام کرنے والا پہلے سے زیادہ یاد آئے، پہلے سے زیادہ یاد آئے۔ اسی لیے مہدی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر حال رب سنبھال، ہر حال میں رب کو سنبھالنا ہے، مطلب ہر حال میں رب کو پیش نظر رکھنا ہے۔ کوئی لمحہ ظاہر باطن، اندر باہر، کسی بھی حال میں ہو۔ آج معاشرے میں ہمارے بھی گروہ میں جو خرابیاں ہو گئی ہیں، خرافات ہو گئی ہے، بدعت رچ بس جا رہی ہے، جھوٹ، مکر، فریب، غیبت، چغلخوری، یہ ساری چیزوں کو ختم کرنا ہے۔ ہمارا مذہب بہت اونچا، بہت اعلیٰ لوگوں کا اعلیٰ مذہب ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ظرف بھی اعلیٰ بنائے، عمل بھی اعلیٰ ہو۔ اسی لیے 5 وقت جو دعا کرتے ہیں، 5 وقت کی 5 نمازوں کا کوئی عادی ہے اور پوری نمازیں پوری پڑھ رہا ہے تحیۃ الوضو اور سنتوں کے ساتھ، تو ایسی صورت میں 40 مرتبہ فریاد کر رہا ہے۔ 40 رکعتیں ہوتی ہیں، 40 مرتبہ کیا فریاد کر رہا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں دیدار کے راستے کی طرف رہبری فرما۔ کیسا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے انعام کیا۔ تو سب سے بڑا انعام اپنا دیدار۔ تو ان لوگوں کے راستے پر جانے کے لیے ان لوگوں کا لباس، ان لوگوں کی چال ڈھال، ان لوگوں کی بول چال، ان لوگوں کی رفتار گفتار، ان لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا سننا بولنا اختیار کرنا پڑے گا۔ آدمی جب تک ان جیسا نہیں ہوگا انعام یافتہ نہیں ہوتا۔ تو یہ جو دعا کر رہے ہیں، تو اس کے لیے ان جیسے بننے کے لیے، انعام یافتہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ تیاری کرے، بچوں کو تربیت ویسی دے، بتائے، آنکھ بند کر کے قبول کرنا۔ حق بات ظاہر ہو چکی، حق ذات ظاہر ہو چکی، اب کوئی مہدی آنے والا نہیں۔ جب یہ ایمان ہے تو ایسی صورت میں مسلم شریف کی حدیث میں ہے، مدینہ طیبہ میں مہدی نازل ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام بتائیں گے کہ تو آپ آگے بڑھیے، امامت کریے۔ یہ صحیح حدیث ہے کہ کتے میاں، راگ لے کر دکنی انداز میں کہتے ہیں کہ کتے میاں، ایسا ہم سنے، صحیح حدیث۔ یہ کتے میں کیوں جاتے ہیں؟ قرآن اللہ کی آخری کتاب نازل ہو گئی، ایمان 3 بجے رات کو اٹھا کر نیند، گہری نیند میں سے پوچھتے ہیں تو ہاں اللہ کی آخری کتاب کہتے ہیں، ویسے ہی ایمان ہو۔ پھر یہ کتے میں کیوں جاتے ہیں؟ ساری احادیثیں سب ختم، مہدی علیہ السلام کو تسلیم کی، ذات آ گئی تو ذات کی ہر بات حق، اس کے بعد اب کوئی آنے والی نہیں۔ اب آپ ہی کیوں مہدی کا درجہ بڑھا رہے ہیں کہ عیسیٰ کی امامت کریں گے، عیسیٰ کے امام بنیں گے؟ پھر ہم کچھ کہتے ہیں تو کیوں برا مانتے ہیں؟ پھر اس طرح سے تربیت بہت ضروری ہے، اور تربیت کے لیے باپ تو کسب کرتا ہے، باہر جاتا ہے، دنیاوی امور نبھاتا ہے، ماں کی ذمہ داری ہے۔ پس پردہ سماعت کرنے والی ماؤں سے میری درخواست ہے، گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ بیماری کی اصل وجہ کو پہچانیں اور دوا صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ تشخیص صحیح ہوگی تو دوا صحیح ملے گی،
دوا صحیح ملے گی تو پھر اس کے بعد ہی اس کے سائیڈ ایفیکٹ شروع ہوں گے، اور اس کے بعد انسان بیماری ختم ہوگی، اس کی صحت سدھرے گی۔ تو آج جتنی خرابیاں ہیں ان ساری خرابیوں کی اصل جڑ ہے تربیت کا نہ ہونا۔ تو بندگی میاں شاہ خرمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پر اللہ تعالیٰ کے لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کہ ان کے صدقے اور طفیل میں اللہ تعالیٰ نے مہدویت کو قیامت تک کے لیے قائم اور دائم کر دیا۔ آپ نے اپنی شہادت کو اتنی بڑی دولت سمجھا تھا، اور اس جذبے کو لے کر آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت فرما رہے تھے کہ کب وہ وقت آئے گا اور کب موت کا فرمان حق ہوگا کہ یہ میری مہدیت کی آخری دلیل ہے۔ آخری دلیل کے تکمیل کے لیے بندگی میاں شاہ قطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہے، نہ دن کا چین ہے نہ رات کی نیند ہے، اور اللہ کی طرف ہمیشہ رجوع ہے۔ اللہ کا دیدار کر رہے ہیں اور دیدار کرا رہے ہیں، لیکن اہم جینے کی اہم وجہ یہ تھی بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ وہ کب وقت آئے گا، وہ کب میری مراد پوری ہوگی اور موت کا وہ فرمان کب برحق ہوگا۔ تو اس کے لیے اور میں مبارکباد دوں گا کہ یہ مت دیکھیے کہ گھر ہے چھوٹا ہے، تعداد کم ہے، لیکن جیسا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث شریف مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ذکر الانبیاء من العبادہ، انبیاء کا ذکر عبادت ہے، وَإِنَّ تَذْكِرَةُ الصَّالِحِينَ تُنَزِّلُ الرَّحْمَةَ وَكَفَّارَةُ الذُّنُوبِ، اور صالحین کے ذکر اور تذکرے کے وقت اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور یہ گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ اس صالح اور اس مہدی کے خلیفے کی سیرت پاک ہم بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جو عشق کا ایک ٹھاٹے مارتا سمندر ہے۔ یقیناً یہ ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ بنے گا، ہمارے گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بنے گا۔ تعداد کو مت دیکھیے لیکن میسج کو سمجھیے اور پیغام کو سمجھیے کہ بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مخصوصہ کیوں ہوئی، مہدی علیہ السلام کی گروہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، اور ہمیں عمل اور بہت سارے بے شمار ایسے علاقے ہیں۔ اگر آپ زیارت کے لیے منظم انداز میں نکل جائیے، گھر کو واپس آنے کا کوئی ٹارگٹ مت رکھیے، تو آپ کو ایسے ایسے کھیڑے ملیں گے جہاں پر کٹر مہدوی ملتے ہیں، کٹر مہدوی، جہاں پر جن کے پاس اڑنے کے لیے کچھ نہیں، بچھونے کے لیے کچھ نہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، کھیتی باڑی کر رہے ہیں، مصیبت جھیل رہے ہیں، صفوں کی تعداد میں ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہیں، جہاں تک پہنچ کبھی کبھی مجھے بھی ہوئی ہے۔ اور وہاں پر جب دیکھتے ہیں تو ہمارا ایمان جاگتا ہے کہ مرکز میں رہنے کے دعوے دار ہم کیا ان سے بھی بہتر ہو سکتے ہیں جو سارے نعتوں سے ٹوٹے ہوئے ہیں، ساری آسائشوں سے دور ہیں، راحتوں سے دور ہیں، لیکن مذہب کو اتنا گلے سے لگائے ہوئے ہیں کہ اغیار ان کو دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں کہ ان کی آبادیوں میں مت جائیں۔ مومنوں کا محلہ ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے رسول و مہدی کے صدقے سے، حضرت بندگی میاں سیدنا شاہ خرمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے اور طفیل سے، اور آپ کے ساتھ شہید ہونے والے تمام شہدائے بدر ولایت کے طفیل اور صدقے سے ہمیں مہدویت پر باقی اور برقرار رہنے کی توفیق عطا فرما، آنے والی نسلوں کو بھی اس دین حقہ کو سمجھتے ہوئے اور عمل کرتے ہوئے اس پر باقی اور برقرار رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے ماؤں اور بہنوں کو اور ہمارے تمام افراد کو اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ جو انمول دولت ملی ہے، یہ دولت ایسی ہے جو ہمیں واقعی اللہ تعالیٰ کے پاس سرخ رو کرے گی، کامیاب اور کامران کرے گی۔ اگر اس دولت کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، خواستہ یا ناخواستہ، تو ایسی صورت میں یقیناً ہم دوزخ کا ایندھن بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کروڑوں لاکھوں درود و سلام نازل فرمائے بندگی میاں شاہ خرمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پر، اپنے انوار کی تجلیات کی بارشیں فرما دے۔ آپ کی روح پرفتوح کو اللہ تعالیٰ لحظہ بلحظہ دیدار کر رہا ہے، یہ ہمارا ایمان اور ایقان ہے۔ ان کے اور ان شہدائے بدر ولایت کے طفیل میں ہمیں بھی دیدار کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے فرائض نبوت اور فرائض ولایت پر کما حق و صدق دلی کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔